میرا نام گل خان ہے اور میں ایک قبرستان میں گورکن ہوں۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی تھی۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے کسی کو، باہر نکلا کرو اور چہل قدمی کیا کرو، مگر وہ بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک نو مولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے رہے گی؟ سلیم 10 سال کا ہی تھا جب ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی، اور پھر اس کے بعد جب بھی کسی عورت کی میت آتی، نہ جانے کیوں گل خان کو نیند آ جاتی اور سلیم اور اس کے دوست اس کا کام کر دیتے۔ اس رات بھی ایک عورت کی میت آنا تھی۔ سلیم بہت پیار سے اس کے لیے چائے بنا کر لایا۔ اس رات گل خان نے شک کی وجہ سے چائے نہ پی جو اس کا بیٹا اسے جب بھی پلاتا وہ نیند کی وادیوں میں جا اترتا۔ گل خان اصل بات کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ اس نے بہانے سے چائے ضائع کر دی اور لیٹ کر خراٹے لینے لگا۔ جب سلیم کو یقین ہو گیا کہ گل خان سو چکا ہے تو اس کے 4 دوست اور وہ قبرستان میں جا پہنچے۔ آدھی رات کو ان چاروں کو قبرستان میں اس حالت میں دیکھ کر رات کے 2 بج رہے تھے، اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا، اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ آس پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی تھی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگے۔ بہت گرم زمین تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی اپنا کام نمٹا کر وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کر اپنے پیروں پر پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چھالے ہی نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی گناہ گار آنے والا ہے، جبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا تم ایسی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری تھی قبرستان میں، اسے تو قبر کھودتے ہی اندازہ ہو جاتا کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر فارغ ہوا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اس کی کٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے بھی اپنا بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی تو، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی۔ ابھی سونے دے، بہت کام ہے صبح۔ گل خان اور اس کے دادا، پھر باپ اور اب وہ خود اس قبرستان میں گورکن تھے۔ کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی بھی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں، مگر اب وہ تھک گیا ہے۔ اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی، اسی لیے سلیم کے پیچھے پڑا تھا کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی؟ گل خان سر جھٹک کر بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کیا کرنا ہے میں نے؟ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا اور کہتا کہ رات کو میں خود دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی تھا، اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا تھا، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے۔
اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا نا اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا اس کا، اس لیے روتی ہے راتوں کو۔ مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی تھی اور کبھی لگتا کہ سلیم کو ڈانٹ رہی ہے، آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ گورکن واقعی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل رات جس عورت کی تدفین ہوئی تھی اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے شور مچا دیا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کریں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں۔ مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کر انہوں نے قبر پکی کروائی، اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے بھی رہے۔ گل خان کو الگ سے پیسے بھی دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور پیسے بھی سلیم اٹھا کر لے جاتا، نامعلوم کن چکروں میں رہتا تھا۔ اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا تھا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کے برابر موجود جگہ کی صفائی کرتا رہتا اور اسے تسلیاں دیتا کہ میں جلد آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے میں کمی نہیں ہوتی تھی، اکثر راتوں کو روتی، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی اور وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشاں ہے مگر کوئی ان گورکنوں سے پوچھے تو جا کر پتہ چلے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازہ قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ ہی لگی تھی کہ ایک لڑکی کی دلدوز چیخ کی آواز آئی۔ چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدہ میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگا، اس شہر خاموشاں کے باسیوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اسی کے جیسے تھے، آج کیسے بے بس ہیں۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کر رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئی گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی تھی اس کی نیند جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی تھی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئی۔ وہ کم عمر تھی اور بے حد ڈرپوک بھی، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن، اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے کسی کو، باہر نکلا کرو، چہل قدمی کیا کرو، مگر وہ بہت ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گل خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا اس سے۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک نومولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی۔ مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا اور نہ ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے اور رشیدہ تو بس یہی امید رکھتی تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے گا وہ لوگ کہیں اور گھر لے لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورکن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی اور وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی کیونکہ نادر سلیم سے کافی بڑا تھا عمر میں۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی تھی۔
مگر جب سلیم 10 سال کا ہی تھا، ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، اور یوں رشیدہ کی پراسرار موت کا معمہ حل ہی نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اس کے رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا تھا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے نکلا، اور کچھ دور جا کر اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی بڑا پتھر تھا ہی نہیں، اور نہ کسی کی موجودگی کا نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کر پولیس نے قبرستان کا آسیب لکھ کر کیس بند کر دیا۔ مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی۔ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی، مگر ایسے کسی آسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا تھا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کے رونے کی آوازیں نہیں آئیں، اور اس خاموشی نے گل خان کو اور بے چین کر دیا۔ اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دی، جیسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہے۔ وے جھلے، اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب مجھے دفنایا گیا تھا؟ جب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں؟ جب تو کٹیا میں چھپا بیٹھا تھا، کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا جو اس رات مجھے چھوڑ دیا؟ تجھے پتا تو تھا کہ میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی۔ رات کو باہر کیوں سوچا تو نے؟ تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے، کچھ لوگوں کے لیے صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم۔ سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا اس نے۔ نیند میں ڈوبتا گل خان ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب بہت کچھ عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا اب۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کیسے ہوئی۔ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کر رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کہیں نوکری کی بات کرے تاکہ کم از کم وہ اس وحشت کدے سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے اور نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجھلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ پر ہی غور کرنے لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ اس قبرستان میں آسیب ہے، تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور سے ہنسنے لگا۔ آسیب؟ اس نے کہا لگایا۔ زندگی گزاری یہاں، آپ کو کتنے آسیب نظر آئے؟ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا اور یہی کام کروں گا۔ اب سے قبروں کی کھدائی بھی میں خود کیا کروں گا، آپ آرام کرو، آپ کے آرام کے دن ہیں۔ گل خان نے اس سے بحث نہیں، وہ ابھی اپنے دوستوں کی موت کے صدمے میں ہے۔ اس نے سوچا آرام سے بات کرے گا اس سے پھر کسی دن۔ اگلے دن قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نامعلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم نے اسے کٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔
وہ باہر آ کر اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کر دیکھا تو اس تازہ بنی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر کا ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ اصل میں اس کے سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کر وہ چپ ہو رہے۔ ویسے بھی یہ قبرستان آصف زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے باعث تشویش تھا۔ کچھ سیکیورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایات دی گئی تھی۔ کچھ دن سکون میں گزر گئے، ہاں، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کر سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈ لے، مگر نوکری کی بات پر نہ جانے کیوں سلیم چڑ سا جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پاس کی کچی آبادی سے ایک اور عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا تھا۔ گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے ٹھہرنے کی، مگر سلیم اسے سمجھا بجھا کر کمرے میں لے آیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کر دی۔ چائے پی کر گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دونوں لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی نشان، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ چائے پی کر اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیخی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے افسر کے پاس بھیجا گیا، انسپکٹر جان عالم۔ اگلے دن سے وہ تفتیش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی اسی رات قتل ہوتا ہے، اور تینوں لڑکے اس تازی بنی ہوئی قبر کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جسے کسی نے چھوا بھی نہیں، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے تو اس زمین پر ہلچل یا قدموں کے نشان تو ضرور ملیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جان عالم کی تفتیش صحیح سمت میں جا رہی تھی۔ جان عالم کو جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کے بھی تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسپکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھیں اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کر جڑ رہا تھا، اور اسے ان تمام پہلوؤں کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپکٹر نے سلیم کو تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جس سے پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے، اور یہ خبر گل خان گورکن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی ایک وہ چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گل خان کو یاد تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورکنوں نے اسے سگریٹ پینے کا مشورہ دیا تھا۔ نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے، کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز بھی تو ختم کر دیتا ہے۔ اور گل خان اللہ لوک بندہ کبھی اس برے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ لوگ گورکن کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔
کبھی کسی قبرستان میں جا کر دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈال دیں، صفائی کر دیں۔ آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو، کیا آپ کو ان پر کبھی ترس نہیں آتا؟ کیا کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ بچہ دن رات قبرستان میں گزارے؟ اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے لیے فرار کا صرف ایک ہی راستہ، اور پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا۔ اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ بیان کیا تھا؟ قیامت تھی جو گل خان پر ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا۔ ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا، سلیم کو ایک چادر میں چھپا کر اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت وہ بہت ڈرا ہوا تھا، جا کر کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی، اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کر گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گل خان بھی کٹیا میں ہی تھا، وہ بہت دکھی تھا۔ وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کر لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصے بعد واپس آیا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جانے عالم کے اعصاب جواب دے گئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ترین ہے۔ گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا، نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی، بہت ضروری۔ سلیم کا دوست جس کو پکڑنا ضروری تھا وہ پاس والے گاؤں میں چھپا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ ہم چاروں جب کوئی عورت کی میت آتی تھی تو ہم اس رات بہت مزے کرتے تھے، پہلے بہت نشہ کرتے، بعد میں اپنے کام کو انجام دیتے، جبکہ اس دوران سلیم اپنے والد کو نشے کی گولیاں دے کر سلاتا تھا، تو ہم اس میت کو دوبارہ کھودتے، اس کے ساتھ زیادتی کرتے اور کفن اتار کر بیچ دیتے۔ گل خان نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو شدید غم میں پڑ گیا۔ پھر سلیم نے اپنے بابا گل خان کو اکیلے ملنے بلایا، پھر اس نے گل خان کو پوری سچائی بتا دی۔ بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا، بار بار مسلسل روتا جاتا اور یہ کہتا جا رہا تھا، بابا میں نشے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، بابا آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو آج تک نہیں بتا سکا۔ گل خان نے ایک درد بھری آواز میں بولا کہ اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ آج مجھے شرم آ رہی ہے تم کو بیٹا کہنے میں۔ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا، تم نے تو جیتے جی مار دیا مجھے۔ ایک بار اپنے بوڑھے باپ کا بھی نہیں سوچا تم نے، اب میرے آخری دنوں میں مجھے رسوا کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ سلیم مجھے معاف کرنا بابا، آج میں نے اس لیے بلایا، بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا پر ڈر کی وجہ سے نہیں بتا سکا، پر بابا آج ضروری ہے، سنو بابا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اماں جان کی موت کیسے ہوئی؟ کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ گل خان یہ سن کر ایک عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے اس کو دیکھنے لگا، جیسے گل خان کی برسوں کی نیند کھول دی تھی سلیم نے۔
पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। गुल खान हैरत भरे अंदाज में पूछने लगा, क्या मतलब? बाबा, उस रात जब अम्मा घर से बाहर आई तो अंकल नादिर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती कर रहा था। अम्मा जान ने देख लिया, फिर अम्मा जान से ज़्यादती की और उसका गला दबाकर उसको मार डाला। मैं डर गया था बहुत। फिर अंकल नादिर ने मुझे कहा कि अगर किसी को बताओगे तो तेरा और तेरे बाप का भी यही हशर करूँगा। फिर उस दिन से मुझे उसने बहुत नशा करवाया। गुल खान ये सुनकर बहुत परेशानी की हालत में घर वापस आया और जैसे उसका दिमाग अंदर से सुन्न हो चुका था, वो बहुत रो रहा था। एक तरफ रशीदा की कब्र की तरफ देख रहा था, दूसरी तरफ सलीम की बातें दिमाग में जैसे रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे हों। उसके जहन में एक बात थी कि मैंने आज तक इस बात पर तफ्तीश क्यों नहीं की। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इतने में आंख लगने लगी। गुल खान की जैसे ही आंख लगी जब गुल खान ने देखा रशीदा बेगम तो तड़प तड़प कर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ना समझ सका रशीदा, मुझे माफ़ कर दो। मैं रोज़ आती थी, रो रो कर चली जाती। तुमने कभी ये नहीं समझा कि मैं क्यों रोती हूँ। उस रात जब मुझसे नादिर ने ज़्यादती की, उस रात भी बहुत रोई, पर सलीम को बचाते बचाते मैं खुद मर गई। सलीम को ना बचा सकी। फिर जब सलीम ने अपने नए दोस्तों से मुलाकात की, फिर उस रात से मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या आप सुनते नहीं थे? फिर क्यों चुप रहे? क्यों? फिर जब तुम्हें समझा न सकी तो मैंने फ़ैसला किया सबको मार डालने का। हाँ, सबको मार डाला मैंने। और जिस दिन नादिर आया था मेरी कब्र पे ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, उसको भी मैंने मारा। बस दुख इस बात का है कि आप मेरी बात उस दिन समझ जाते जब मैं बोल रही थी यहाँ से किसी और जगह चले जाएं, यहाँ मुझे बहुत डर लगता है, पर आपने नहीं माना। अगर मानते तो आज मैं ज़िंदा होती और हमारा बेटा इस बुरी सोहबत से भी बच जाता। और अब आपसे क्या शिकायत, आप भी तो अब बूढ़े हो गए हो, बस अब आपकी ज़रूरत है मुझे। इतने में गुल खान तड़प के उठा। अचानक तबीयत ख़राब हुई, बहुत तेज़ बुखार हुआ। रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गुल खान की हालत बहुत बिगड़ गई और बारिश की वजह से उसे अस्पताल भी नहीं ले जा सके। गुल खान ने आखिरी बात यही कही कि आप लोग परेशान ना हो, मेरी रशीदा आई थी, उसने कहा था कि अब मुझे जाना होगा। बस इतना कहना था कि गुल खान ने दम तोड़ दिया और उधर सलीम और उसके दोस्त को पुलिस ने फांसी की सज़ा सुना दी और उधर गुल खान की वसीयत के मुताबिक रशीदा के पास उसे दफना दिया गया, जहां उसने अपनी कब्र की पहले ही जगह बना रखी थी। 10 दिन के बाद फिर उन दोनों सलीम और उसके दोस्त को भी फांसी हो गई।